بس سوتے سوتے بھی ان کا سر قرآن پہ گرا رہتا ہے۔ صبح کو جب اٹھتے ہی اتنے معزز ہیں کہ صبح اٹھتے ہی آپ کے بچوں کے ہاتھ میں ممکن ہے فیس بک ہوگا، گوگل ہوگا، یوٹیوب ہوگا، وہ پہلی نظر اس کو دیکھتے ہوں گے، لیکن ہمارے یہ بچے صبح کو اٹھتے ہی پہلے کلام اللہ کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے ان کا نظام تعلیم بھی محدود اور ان کا نصاب بھی محدود۔ جب محدود نصاب ہے، نظام میں محدود ہے، تو اپنے دائرے کار سے ہٹ کر ان سے مطالبہ کیوں کیا جائے؟ یہ تو ایسی بات ہے جیسے میں نے ابھی کہی تھی کہ آپ دانتوں کے ڈاکٹر سے ہڈیوں کا علاج کروائیں، اگر وہ نہ کہیں، میں کہوں تم آپ کیسے ڈاکٹر ہو؟ کہ نہیں میں تو اسپیشلسٹ کا ہوں۔ کہ نہیں، پھر ڈاکٹر کیسے آپ؟ یہ قرآن کریم، اب اگر میں اس بچے سے پوچھوں بتاؤ یہ آیت کہاں پر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ، یہ فوراً مجھے بتا دے گا کہ مفتی صاحب یہ تو چھٹے پارے میں ہے۔ یہ بھی کہوں گا کہ کس جگہ ہے، برابر بتا دے گا کیوں اس کو۔ لیکن یہ ہنر جو اس میں ہے، یہ ہنر اس شخص میں نہیں جس نے 30 سال لگائے ہیں قرآن کریم سے ہٹ کر کسی اور تعلیم کی طرف۔ تو حق کا اعتراف کرنا چاہیے، آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جس انسان نے اپنی ناک بند کر رکھی ہے وہ یہ کہے کہ مجھے خوشبو نہیں آ رہی، تو خوشبو کا قصور نہیں، اپنے ہاتھ کا قصور ہے کہ اس نے ناک کو بند کر رکھا۔ اب ایک آدمی آنکھیں بند کرے اور وہ کہیں مجھے راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، تو راستے کا قصور نہیں، اس کا خود کا قصور ہے کہ آنکھیں بند کر رکھی۔ پھر ان کے جو علوم، یہاں پر ایک غلط فہمی یہ بھی ہو سکتی ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا کہ تعلیمی ادارہ ہے، اور آج تو جمعرات بھی ہے، آج تو ہمارا پروگرام بھی ہے، وہ یہ کہ ان مدارس کا، یعنی جو لوگ اس منبر و محراب پر آ جاتے ہیں، مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں نے 7 سال لگا کر اس قرآن کریم کے کلی علوم کو حاصل کر لیا ہے۔ یقیناً اسی قرآن میں سائنس بھی ہے، اسی میں ہارٹیکلچر بھی ہے، اسی میں ایگریکلچر بھی ہے، اسی میں آسمانوں کے علوم بھی ہیں، اسی میں زمین کے تہ کے علوم بھی ہیں، ہر تمام علوم اسی میں ہیں۔ یہ دعویٰ ہمارا قطعاً نہیں کہ 6 سال 8 سال دے کر ہم نے تمام علوم حاصل کر لے، نہیں، بلکہ مجھے یہاں پر ایک بات یاد آتی ہے کہ ازہر ہند دارالعلوم دیوبند سے جب ہماری فراغت ہوئی، تقریباً ہمارے کلاس میں 800 کے آس پاس بچے تھے، تو ہمارے شیخ الحدیث اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے، کروٹ کروٹ انہیں راحت نصیب فرمائے، حضرت مولانا شیخ الحدیث شیخ نصیر احمد خان صاحب علیہ الرحمہ، اور دوسرے شیخ ترمذی ان دنوں میں تھے حضرت مولانا مفتی سعید احمد پالنپوری صاحب علیہ الرحمہ۔ انہوں نے پورے مجمع سے، طلبہ کے مجمع سے ایک بات کہی تھی، مجھے اس وقت وہ یاد آ گئی، کیا کہ بچوں آپ تو اب یہاں سے جو ہم نے نصاب جو بنایا تھا اس سے آپ 6 سال 7 سال 8 سال کے بعد جو فارغ ہو رہے ہیں، لیکن یہ قطعاً نہ سمجھنا آپ کو کلی علوم حاصل ہو چکے ہیں، نہیں، اس غلط فہمی میں قطع نہیں رہنا، آپ سارے علوم حاصل کر چکے ہیں، اب ہاتھ پر ہاتھ میرے بیٹھ جاؤ گے، ایسی غلط فہمی میں نہیں رہنا، بلکہ تمہارے پاس، تم نے جو 8 سال 9 سال ہمارے پاس دے دیے ہیں، تمہارے پاس علم کی چابی آ گئی۔ یہ چابی لے کر تم اگر لائبریری میں داخل ہو جاؤ گے تو تمہیں جو بھی کتاب تم ہاتھ میں اٹھاؤ گے تو کتاب میں کیا لکھا ہے وہ تم سمجھ سکتے ہو۔ اب بچوں تمہارا کام یہ ہے مسلسل اپنے کو کتابوں کے ساتھ جوڑے رکھنا، جتنا ہو سکے خوب مطالعہ کرنا، اور مطالعہ کو اپنی زندگی کا شیوا بنا لینا۔ انہوں نے ہمیں آخر میں یہ بات کہی تھی، تو ظاہر سی بات ہے اگر میں خود مطالعہ نہ کروں، یا 1 2 3 4 5 10 15 20 100 200 ائمہ حضرات مطالعہ نہ کریں تو اس کا یہ مطلب نہیں اس کی جو ساری وہ 8 سالہ زندگی ہے وہ ضائع ہے۔ قرآن کریم کو اگر صرف صحیح انداز سے پڑھتا ہے یہ اس کی اتنی بڑی قربانی ہے، پھر اگر سمجھاتا بھی ہے وہ بھی قربانی ہے، پھر اگر نماز پڑھتا ہے پڑھاتا ہے یہ بھی اس کی ڈھیر ساری قربانیاں ہیں۔ پھر اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں اس کے سامنے ایک لکھا پڑھا طبقہ ہے، یہ انہیں کیا سمجھائے گا؟ تو میرے دوستوں اور میرے بچوں، ہم نے صرف اس بچے نے سمجھانا کیا ہے،
اس بچے نے سب سے پہلے سمجھانا ہے قال اللہ و قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، جو اس نے پڑھا ہے اس کا انکار نہیں، دوسرے علوم کا قطعاً میں انکار نہیں کرتا۔ ہمارے مدرسے کے ساتھ تو ایک اسکول بھی ہے، اور ہمارے بہت سارے بچے مدرسے میں بھی پڑھتے ہیں، ادھر بھی پڑھتے ہیں۔ میں نے خود دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہونے کے بعد علی گڑھ یونیورسٹی سے ایم اے عربک کیا، تو ان تمام علوم کا قطعاً انکار نہیں کیا جا سکتا، نہ کوئی کر رہا ہے، لیکن اس حقیقت کو ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اس بچے کا موضوع کیا ہے، اس کی تعلیم کتنی ہے، جب یہ وہ تعلیم پڑھ کر فارغ ہوا تو اس کا دائرہ کار کیا ہے، اس نے کرنا کیا ہے، اس سے کیا مطالبہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے مجھے کیا سمجھانا ہے۔ تو آپ نجار سے تو لوہار کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور لیکچرر سے آپ ڈاکٹر کا مطالبہ کر رہے ہیں، حالانکہ ڈاکٹر نے جب اس عہدے پر وہ پہنچا ہے، یقیناً اس نے ہارٹیکلچر اور ایگریکلچر اور میتھ کو اور جغرافیائی تعلیم کو بھی اس نے پڑھا ہوگا، لیکن وہ اس کا کیا اصل فیلڈ نہیں ہے، جو فیلڈ ہے اسی سے متعلق اسے سوال کریں۔ تو اس بچے نے اگر صرف 850 صفحات کی کتاب کو زبانی یاد کیا تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ معاشرے میں کوئی لکھا پڑھا آدمی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے، حالانکہ اسی عمر میں ہے۔ اس عمر میں جس کمال کو یہ بچہ پہنچا ہے، کہ اس سے بڑھ کر کوئی کمال نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جو یہ بات پوچھی گئی تھی کہ مدارس اسلامیہ عربیہ میں جو بچے اسکول کے ڈراپ آؤٹ بچے ہوتے ہیں، انہوں نے اسکول کا چہرہ بھی نہیں دیکھا ہوتا ہے، اور کچی عمر میں آ کر ممبر و محراب کے قابض بن جاتے ہیں، پھر کس کی کیا مجال کہ ان سے کوئی بات کرے۔ تو نہیں، جو مدارس اسلامیہ عربیہ کام کر رہے ہیں دوستو، یہ وہ کام کر رہے ہیں، آپ راتوں کو سوتے ہیں، یہ راتوں کو پڑھتے رہتے ہیں، یہ راتوں کو پڑھتے رہتے ہیں، تاکہ آنے والے دور میں کوئی خبیث انسان نہ آ جائے، قرآن کریم کی آیات کی غلط تعویل کرنی شروع کرے، احادیث کی غلط تعویل کرنی شروع کرے۔ ان کی زندگیاں اس کے لیے وقف ہیں، یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کا نظام ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے قرآن کو نازل کیا اور اس قرآن کی حفاظت ہم خود کر رہے ہیں۔ کیسے اللہ حفاظت کریں گے؟ بہت سارے اس کے طریقے ہیں، اور ان حفاظت کے جو طرق ہیں ان میں سے ایک طریقہ وہ ان بچوں کا حافظ قرآن ہونا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ جم خان کا بچہ حافظ قرآن، ترخان کا بچہ حافظ قرآن، اور محلے میں لیکچرر صاحب کا بچہ بیچارہ قرآن کریم ناظرہ بھی نہیں پڑھ پاتا ہے، تو اگر میں یہ کہوں کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کہوں ایک بڑے مجمع سے کہ آپ مجھے اس کا ترجمہ بتائیں، سب کے بارے میں تو نہیں کہا جا سکتا ہے، لیکن بڑی تعداد لوگوں کی وہ ہے، اور لکھے پڑھے لوگوں کی بڑی تعداد وہ ہے، شاید ہی مجھے وہ اس کا ترجمہ اچھے انداز سے بتا سکتے ہوں۔ 5-8 سال لگا کر کسی نہ کسی حد تک ہم بچوں کو اس قرآن کریم کی جو بھی ان کو شدھ بدھ حاصل ہو جاتی ہے، اور انہیں نصیحت ہماری طرف سے یہ ہوتی ہے کہ آپ پوری زندگی قرآن کریم اور علوم کے حاصل کرنے پر لگائیے گا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ جس نے مجھے یہ ابھی سوال لکھ کے بھیجا تھا، کسی حد تک تشفی ہوئی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین۔